تھی تو وہ حرام ہے. تم کرو تو رقص بسمل اور کوئی اور کرے تو مجرا. دس از ناٹ فیئر. جنرل جیلانی کون تھا؟ جنرل ضیاء الحق کون تھا؟ کس کے گود میں آپ پلے؟ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کس نے دی؟ اسی جنرل باجوہ کو آپ گالی دے رہے تھے گجرانوانے میں, اسی کو آپ نے ایکسٹینشن دی. کیوں دی آپ نے؟ جواب دے سکتے ہیں آپ کیوں دی آپ نے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ ہائبرڈ نظام کا مطلب کیا ہے؟ کہ پارلیمنٹ, عدلیہ, سیاست, سیاسی جماعتیں سارے طاقت کے سامنے سرنگون ہے. میری تو بحث یہ ہے کہ آپ کو جس پہ غصہ ہے اس کو شہداء کو بیچ میں نہ. میں نے یہ کہا شہداء کے بینیفیشری تو وہ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بینیفیشری مت بنے. آپ یہ مت کہو کہ سیاست میں مداخلت بھی کریں گے اور کہتے ہیں کہ نوجوان خون جرا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے سہولت کریں. دراصل علی ظفر صاحب یہ بتائیں, صاحب بات چھوڑ کے میں گیا تھا, ان سے جواب لیتا ہوں لیکن کوئکلی. انہوں نے ایک بات اختیار ولی صاحب نے اٹھائی تھی. انہوں نے کہا جب آپ غاصب جابروں کی بات کرتے ہیں تو جنرل مشرف کے نیچے تو آپ لوگ ایم اے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, تب کیوں؟ میں عرض کر لوں, دیکھیں جو آیاتیں پڑھی گئی اس سے کسی کا انکار نہیں ہے. شہید زندہ ہے, حیات قوم کی حیات ہے. لیکن یہ بھی ایک آیات ہے کہ جب امانت اہل کے پاس دیا جائے تو وہ حکمرانی کا حق رکھتا ہے, لیکن آپ نے اس کو حکمرانی کا حق نہیں دیا. ایک بات. دوسری بات یہ, جو جبر کے ذریعے مسلط ہو ملک پر اور قوم پر, اس کو ہٹانا یہ ظلم نہیں ہے, یہ انصاف کا تقاضا ہے. اور جب وہ حاکم ہو پھر عادل اس کی ذمہ داری ہے. اس ملک میں نہ عادل ہے نہ اپنے ووٹ سے آیا ہے. اب آ جائے ایم ایم اے پر آ جائے. پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 میں کو کیا نہیں کیا؟ اس کی لیڈرشپ کہاں تھے؟ ملک سے باہر تھے نا. ٹھیک چلے گئے نا, کیسے گئے وہ الگ سٹوری ہے. مولانا صاحب یہاں کھڑا تھا, اس نے پی سی او آئین کو معطل کر کے پی سی او انہوں نے مسلط کی. مولانا فضل الرحمان صاحب سڑکوں پر تھے. اس کی جو بلدیاتی الیکشن تھے مولانا صاحب نے اس سے بائیکاٹ کیا. اس میں مولانا صاحب نے جمعیت علماء اسلام نے حصہ نہیں لیا. جب مولانا صاحب تھے اس وقت مولانا صاحب کی ایم ایم اے کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں, ٹھیک ہے نا, اور یہاں مولانا صاحب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے. تو اپوزیشن لیڈر کہاں حکومت کا حصہ ہے؟ جہاں تک آپ نے وردی کی بات اس نظام کا حصہ بنے نا, سنیے نا, نظام کو تقویت دی آپ نے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے صوبے کی حکومت بن گیا کہ ہم مشرف کے خلاف ہے لیکن نظام کے اندر یہ تو معافی. ایک طرف جب ہم نظام کے اندر رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ جمہوری لوگ ہیں, جب ہم نظام سے باہر جاتے ہیں جیسے پی ٹی آئی چلی گئی, اس نے بہت بڑی غیر جمہوری غلطی کی. یہ کون سی بات ہے؟ جب وہ پی ٹی آئی صوبوں کی حکومتیں 2025 میں کہتے ہیں کہ لعنت بھیجتے ہیں اس نظام پہ اور جوتے کی نوٹ پہ رکھتے ہیں جعلی پارلیمان کو, آج تک کیوں بیٹھے ہوئے اس میں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, ہم پارلیمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ 47 بارم کی پارلیمنٹ ہے. میں وہاں ان کے انکوں میں انکے ڈال کر بات کرتا ہوں. ایک ہی ٹکٹ میدان میں کوئی دو مزے نہیں. گالی بھی جس طرح یہ پی ٹی آئی والے میرے حال تو سنیے نا, ساتھ کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں. مالک صاحب میرے حال سنیے, ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی حکومت کی وہ اپوزیشن کا جو حق ہے, جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, اس کے علاوہ کوئی ایک چیز ہمیں بتا دے جو ہمیں. میں تو بڑا خوش ہوں کیا بیٹھے ہوئے, میں کہتا ہوں جس نظام میں بیٹھے ہوئے پھر اس پہ لعنت نہ بھیجے نا. اس نظام جب نظام کا حصہ ہے میری بات سنیے, یوز دا سسٹم ٹو چینج دا سسٹم. ٹھیک ہے, اسی سسٹم میں میں رہ رہا ہوں, اسی سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں گراؤنڈ میں بھی نہیں ہوں, تماشے میں بھی نہیں ہوں, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کس کی مولی ہے؟ چینج کریں, ضرور کریں, پولیٹیکل رول پر تنقید کریں. نواز شریف کا انہوں نے حوالہ دیا کہ گجرانوالہ میں تقریر کی, انہوں نے تقریر کی فوج کے کردار پہ بات کی. ہم تو یہاں بیٹھ کر شہداء کی بات کر رہے ہیں. آپ نے تو شہداء کو جو ہے ان کی قربانیوں پہ کوشچن مارک ڈال دیا. ہم تو بات اس پر کر رہے ہیں. پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہے, آپ کی ذہنیت وہاں پر نمائندگی ہے, وہاں پر بات جنگی مفاد بالکل کریں. جہاں پر جب جنگی مفاد خور اگر آپ کہیں گے تو پھر بات بہت دور چلی جائے گی, بہت دور جائے گی. پھر میں قسم خدا کی, میں آپ کو بات آج بتاؤں, میں مولانا صاحب اور جمعیت کے خلاف کبھی بولا نہیں ہوں زندگی میں. حافظ صاحب آج مجھے کمپل کر رہے ہیں کہ میں اس پوزیشن پہ چلا جاؤں. یہ قوم گوار ہے, میں نے آج تک مولانا کے خلاف اور جمعیت کے خلاف کبھی بات نہیں کی. سچ ہے تو بتائیں. ہماری محبت بھی ہے, احترام کا رشتہ بھی ہے, بٹ آئی ایم کنسٹرین کہ میں اس بات پہ گفتگو کروں. کیا یہ ابھی جو الیکشن گزرا ہے 2024 کا, مولانا صاحب کے اپنے بھائی نے یہ بات نہیں کی اپنی مجلسوں میں کہ ہماری بات ہو گئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت آ رہی ہے؟ ثبوت دے. میں کہہ رہا ہوں, میں اس صوبے سے پھر میں بھی کہہ رہا ہوں, پھر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا حکومت جیلی ہے. پھر میں بھی کہہ رہا ہوں مجھے آپ کا حکومت جیلی ہے. ثبوت دے, ثبوت, میں بھی آپ کے پاس آتا ہوں. ثبوت, میری بھی تعلقات ہے, ثبوت دے. آپ ثبوت کے ساتھ پھر بولیں, فارم 47 کی ثبوت کے ساتھ اس کو فارغ کریں, بتائیں, اور پھر ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں, ساری پارٹیاں کہہ رہی. تو میں بھی کہہ رہا ہوں, اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری بات ہو گئی ہے, تو مت کریں ایسی باتیں. 2002 کے الیکشن میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. پھر آپ نے پرویز مشرف کے ساتھ جو جال بنا تھا وہ ہم نے نہیں دیکھا, وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. آپ کی اپنی جتنی پولیٹیکل سٹرگل ہے اس پہ کتنے پولیٹیکل
کتنے اس پہ کوشچن مارک ہے. میں نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن حافظ صاحب آپ کی باری آ رہی ہے. میں اب آپ کو بتاؤں, آپ کی باری آ رہی ہے. آپ سے میں آج پھر بھی میں نے کہہ دیا کہ میں حکومت کی نمائندگی نہیں, میں آج شہداء کے ان کے ورثاء کی بات کرنے آیا ہوں, ان کا مقدمہ لڑنا ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ مولانا صاحب میں اتنے گٹس ہیں کہ اگر غصے میں وہ کوئی بات کر جائیں تو اپنے الفاظ واپس بھی لے سکتے ہیں. وہ آپ کی بات نہیں ہے, لیکن اگر ختم کر لیں. علی بھائی نے میں سے ناراض ہو جانا ہے, انہوں نے کہنا مجھے بلا کے بٹھا دیا. اگر میں بات کروں تو کیا اس فوج نے آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, آپ کو مختلف موقعوں پر جگہ نہیں دی؟ جب آپ کو جگہ ملتی ہے تو وہ حلال ہے, جب آپ کو جگہ نہیں ملتی تو وہ حرام ہے. تم کرو تو رقص بسمل اور کوئی اور کرے تو مجرا. دس از ناٹ فیئر. جنرل جیلانی کون تھا؟ جنرل ضیاء الحق کون تھا؟ کس کے گود میں آپ پلے؟ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کس نے دی؟ اسی جنرل باجوہ کو آپ گالی دے رہے تھے گجرانوالے میں, اسی کو آپ نے ایکسٹینشن دی. کیوں دی آپ نے؟ جواب دے سکتے ہیں آپ, کیوں دیا آپ نے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ ہائبرڈ نظام. ہائبرڈ نظام کا مطلب کیا ہے؟ کہ پارلیمنٹ, عدلیہ, سیاست, سیاسی جماعتیں سارے طاقت کے سامنے سرنگون ہے. میری تو بحث یہ ہے کہ آپ کو جس پہ غصہ ہے اس پہ شہداء کو بیچ میں نہ. میں نے یہ کہا شہداء کے بینیفیشری تو وہ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بینیفیشری مت بنے. آپ یہ مت کہو کہ سیاست میں مداخلت بھی کریں گے اور کہتے ہیں کہ نوجوان خون دے رہا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے سہولت کار بنیں. علی ظفر صاحب یہ بتائیں, یہ بینیفیشری کا الزام تو سب پہ ہی لگتا ہے نا, آپ لوگوں کو بھی لگتا تھا. آپ لوگ خود بھی کہتے تھے کہ ہم نے بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا تو ہم بلاتے تھے لوگوں کو. اب ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ یہاں سے بات آگے اب چلے گی کیسے اگر مولانا صاحب اپنی جگہ اڑے رہتے ہیں اور جو پبلک سینٹرمنٹ اور گورنمنٹ کا جو اس پہ رسپانس ہے وہ بھی اپنی جگہ قائم رہتا ہے؟ تو پھر بحیثیت پارٹی آپ لوگ کہاں